الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة رعد له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال۔ ترجمہ: سود مند پکارنا تو اسی کا ہے، اور جن کو یہ لوگ اس کے سوا پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کو کسی طرح قبول نہیں کرتے مگر اس شخص کی طرح جو اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلا دے تاکہ دور ہی سے اس کے منہ تک آ پہنچے، حالانکہ وہ اس تک کبھی بھی نہیں آ سکتا، اور اسی طرح کافروں کی پکار بیکار ہے۔ یعنی پکارنا اسی کو چاہیے جو ہر قسم کے نفع اور ضرر کا مالک ہے، جو عاجز ہے خود ہی اس کو پکارنے سے کیا حاصل۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا کون ہے جس کے قبضے میں اپنا یا دوسروں کا نفع اور ضرر ہے؟ غیر اللہ کو اپنی مدد کے لیے بلانا ایسا ہے جیسے کوئی پیاسا کنویں کی من پر کھڑا ہو کر پانی کی طرف ہاتھ پھیلائے اور خوشامد کرے کہ میرے منہ میں پہنچ جا۔ ظاہر ہے قیامت تک پانی اس کی فریاد کو نہیں پہنچنے والا، بلکہ اگر پانی اس کی مٹھی میں ہو تب بھی خود چل کر منہ تک نہیں جا سکتا۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ کافر جن کو پکارتے ہیں بعض محض خیالات اور اوہام ہیں، بعض جن اور شیاطین ہیں، اور بعض چیزیں ہیں کہ ان میں کچھ خواص ہیں لیکن اپنے خواص کی مالک نہیں، پھر ان کے پکارنے سے کیا حاصل؟ جیسے آگ یا پانی اور شاید ستارے بھی اسی قسم میں ہوں۔ جو لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا کسی کو پکارتے ہیں ان کا پکارنا بالکل باطل ہے۔ حق پکارنا، سودمند پکارنا تو صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کا پکارنا ہے۔ جو لوگ بتوں سے دعائیں کرتے ہیں، یا جو لوگ قبروں پر جا کر دعائیں کرتے ہیں، یا جو لوگ اپنے پیروں فقیروں سے دعائیں کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے کام کر سکتے ہیں، وہ پرلے درجے کی گمراہی میں ہیں، کیونکہ دنیا کی تمام مخلوق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے عاجز ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ واحد ہستی ہے جو کہ کسی بھی مخلوق کو کچھ دینے یا کچھ روکنے پر قادر ہے۔ باقی تمام مخلوق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محتاج ہے، لہذا محتاجوں سے مانگنا پرلے درجے کی گمراہی ہے۔ دنیاوی طور پر اگر کوئی شخص کسی کام کے کرنے پر قادر ہے اور ہم اس سے مانگتے ہیں تو بھی ہم کو سوچنا یہی چاہیے اور ایمان یہی رکھنا چاہیے کہ اگر اللہ کا اذن ہوا تو پھر یہ شخص ہمارا یہ کام کر سکتا ہے، لیکن اگر اللہ کا اذن نہیں ہے تو پھر یہ شخص اگر کوشش کرے بھی تو بھی ہمارے لیے یہ کام نہیں کر سکتا۔ یہی ایمان کا تقاضا ہے اور یہی حقیقت ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے، ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے اور مسلمانوں کو متحد کر دے یا اللہ، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔